السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، دور و نزدیک سے آئے ہوئے دفاع صحابہ کانفرنس کے معزز شرکاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، عظمت صحابہ میرا موضوع ہے جس پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. میں سب سے پہلے IIC کے تمام ہی ذمہ داروں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دفاع صحابہ جیسے اہم عنوان پر اجلاس کے انعقاد پر. دیکھیے، جلسہ اگر فضائل صحابہ اور مناقب صحابہ جیسے موضوع پر منعقد ہوتا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے، لیکن اجلاس اگر دفاع صحابہ کے عنوان پہ کرنا پڑے تو یہ بڑے تشویش کی بات ہے. اس لیے کہ دفاع اس وقت ہوتا ہے جب ہجوم ہوتا ہے، ہجوم کے مقابلے میں دفاع ہوتا ہے. دفاع صحابہ کا مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہجوم ہو رہا ہے، اور بالکل ہو رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ مستشرقین کی جانب سے ہو رہا ہے، اعداء اسلام کی جانب سے ہو رہا ہے، نہیں، ان نام نہاد مدعیان علم کی جانب سے ہو رہا ہے جو ہماری صفوں میں رہ کر میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوہ، قیامت ہے اٹھی یہ اپنے ہی گھر سے. سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ملک کے گستاخ مزاج اور قلیل الادب شخص نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو متون کرتے ہوئے معاویہ فرعون هذه الامہ جیسی باطل روایات کو صحیح قرار دینے کی سعی نامسعود اس نے کی. حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمیں دنیا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ لوگوں صحابہ سچے تھے، صحابہ امانت دار تھے، صحابہ ایماندار تھے، یہ بتانا پڑ رہا ہے. حالانکہ یہ وہ حقیقت ہے جو حقیقت کے اظہر من الشمس ہے، اور اس کے باوجود آج دنیا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ صحابہ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، سچے تھے. متنبی نے کہا تھا وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلِ. اس نے کہا تھا کہ جب دن کو دن کہنے کے لیے دنیا ثبوت مانگے تو سمجھ جاؤ کہ لوگوں کے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جماعت اپنے وجود کے اعتبار سے اس جماعت کی معنویت یہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اور امت کے درمیان واسطہ تھے. اس امت کو نبی سے جو کچھ ملا، امت نے اپنے نبی اور پیغمبر سے جو کچھ پایا، اس میں واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی تھے. امت کو قرآن ملا نبی کے ذریعے سے، صحابہ ہی کے واسطے سے. امت کو حدیثیں ملی نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے. امت کو دین ملا نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے. امت کو شریعت ملی نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے. امت کو احکام اور مسائل کا علم ملا نبی سے، صحابہ ہی کے واسطے سے. امت اور نبی کے درمیان صحابہ واسطہ تھے. صحابہ کے متون ہونے کا، صحابہ کو متون کرنے کا مطلب یہ ہے
صحابہ کے اعتماد کو مجروح کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے دین کے اعتماد کو مجروح کرنا، قرآن کے اعتماد کو مجروح کرنا، احادیث رسول کے اعتماد کو مجروح کرنا، اور دین و شریعت کے اعتماد کو مجروح کرنا۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس جماعت تھی، یہ وہ مقدس جماعت تھی کہ جس جماعت کے ایک ایک فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق نبوت کے آئینے نے سنوارا اور نکھارا تھا۔ نتیجے میں ایک ایک صحابی اپنی جگہ عبقری شخصیت کا حامل بن گیا، اور ایک دعویٰ ہم کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں عہد نبوت میں صحابہ کی شکل میں نبی کے زیر قیادت جس قدر عبقری شخصیات جمع ہو گئی تھی، اس دھرتی پر کبھی اس قدر کثیر تعداد میں عبقری شخصیات کا اجتماع نہ ہوا، کبھی نہ ہوا۔ صحابہ کی شکل میں اس زمین میں، سرزمین حجاز میں، مکہ مدینہ میں عبقری شخصیات کا جو اجتماع دیکھا، عبقری شخصیات کی جو جماعت دیکھی، انسانی تاریخ میں کبھی اس قدر کثرت تعداد میں عبقری شخصیات جمع نہ ہوئی تھی۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عبقری شخصیات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مدد مانگی تھی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کو روانہ کیا عمر بن عاص کے پاس، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مسلمہ بن مخلد، اور کہا یہ گنتی میں تو 4 ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے 4000 ہیں۔ حضرت عمر نے 4 صحابہ کو بھیجتے ہوئے عمرو بن العاص کو پیغام دیا، میں گنتی کے اعتبار سے 4 صحابہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، مگر وزن کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے یہ 4 نہیں 4000 کے برابر ہے، ان میں سے ایک ایک فرد 1000 افراد کے قائم مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو منتخب کیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے نبی کی نصرت و تائید کے لیے۔ یہ جماعت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثره۔ ابن مسعود کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، جن کو پیروی کرنا ہو وہ ان صحابہ کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے۔ اولئک اصحاب محمد، یہ اصحاب محمد ہیں جو اس امت کا سب سے افضل طبقہ تھے، جو دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک تھے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے، تکلفات سے بہت دور تھے، اور وہ اس زمین پر اللہ کا انتخاب تھے۔ رب العزت نے ان کا سلیکشن کیا تھا، رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا تھا لصحبت نبی ولاقامت دین فاعرفوا لهم فضلهم۔ لہذا ان صحابہ کے مقام اور مرتبے کو جانو، واتبعوهم على اثرهم، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ حضرات، وفاداری اور جان نثاری کی اگر بات کریں تو واللہ العظیم دنیا کے کسی لیڈر کو، دنیا کے کسی قائد کو، دنیا کے کسی رہنما کو، دنیا کے کسی رہبر کو اپنے متبعین کی ایسی جماعت نہیں ملی، ایسے وفاداروں کی جیسی جماعت کے صحابہ کی شکل میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا دی۔ دنیا کے کسی لیڈر کو، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ سماجی لیڈر ہو، دنیا کے کسی لیڈر کو پوری انسانی تاریخ میں ایسی وفادار اور جانثار جماعت ملی نہیں جیسی جماعت کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اصحاب کی شکل میں اللہ نے عطا کی۔ کرسچن دانشوران، کرسچن مصنفین تسلیم کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن مارنے کے لیے دوڑا رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ جنہیں حواری کہا جاتا ہے، اپنے نبی کو مشکل میں گرفتار دیکھ کر ان کا دست و بازو بننے کے بجائے اپنے نبی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر سارے حواری بھاگ کھڑے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کو سامنے نہ آئے۔ اور سیرت محمدی پڑھیے گا، 1 نہیں 10 نہیں، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا آزاد اور کیا غلام،
سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کی جانب سے دفاع کرنے کے لیے جان نثاری کے کیسے نمونے پیش کرتے تھے. سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. ابو بکر کبھی آگے جا رہے ہیں, پھر تھوڑی دیر پیچھے چلتے ہیں, پھر تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں. پیارے نبی نے دیکھا ابو بکر کبھی آگے چل رہے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے آتے ہیں اور آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. پیارے نبی نے پوچھا ابو بکر ماجرا کیا ہے؟ کبھی میرے آگے آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے ہو جاتے ہو اور پیچھے پیچھے چلتے ہو. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی پرخطر سفر ہے, میں جب آگے چلتا ہوں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ حملہ کر دے. اگر واقعی اس طرح کا کوئی موہوم خطرہ آئے تو میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ خطرہ آئے تو میری ذات پر آئے, آپ محفوظ رہیں. اور جب میں آگے چل رہا ہوتا ہوں اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. یہ خیال جب آتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں کہ خطرہ آئے تو مجھ پر آئے. یہ ایک نہیں, سیرت پڑھیے گا, دسیوں سینکڑوں واقعات آپ کو جانثاری کے اور فدائیت کے ملے. کہنا یہ کہ جیسے وفادار, جیسے جانثار ساتھی صحابہ کی شکل میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے, دنیا کے کسی قائد, رہنما اور لیڈر کو ایسے ساتھی نصیب نہ ہو سکے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا یہ پہلو بھی خاص طور پہ ملاحظہ کیجئے گا. حدیث میں آتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کہے گا یا اہل الجنہ, اے جنتیو. سارے جنتی کہیں گے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا ربی وسعدیک, پروردگارہ حاضر ہیں حاضر ہیں. اللہ کہے گا ہل رضیتم, ہل رضیتم, اے میرے جنتی بندو بتاؤ مطمئن ہو, خوش ہو. جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطه احدا من خلقك, اے اللہ ہم کیوں نہ مطمئن رہیں, کیوں نہ راضی رہیں کہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی. اللہ کہے گا انا اعطيكم افضل من ذلك, اے جنتیوں ایک اور چیز میں تمہیں دینے جا رہا ہوں جو ابھی تک تمہیں حاصل نہیں ہے. جنتی کہیں گے وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ, اے اللہ جنت کی ہر نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے, ہر خوشی ملی ہوئی ہے, ہر مسرت ملی ہوئی ہے, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی. اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی, احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعده ابدا. جنتیوں وہ نعمت یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی رضامندی کی بشارت سنا رہا ہوں کہ ہمیشہ میں تم سے راضی رہوں گا اور کبھی تمہیں میری ناراضگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حضرات یہاں جو بات مجھے کہنی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو جنت کی مادی نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ملے گی اللہ کی رضا اور خوشنودی کی شکل میں, صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت کو اللہ وہ نعمت اس آخرت سے پہلے اسی دنیا میں عطا کر چکا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جو رب کا کلام کہتا ہے یہ رضا اللہ, یہ وہ نعمت ہے جو جنتی بندوں کو جنت میں جانے کے بعد ایک عظیم نعمت کی شکل میں ملنے والی ہے. قربان جائیے اصحاب رسول کہ انہیں اللہ رب العزت نے وہ نعمت جیتے جی اسی دنیا میں عطا کر. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ آیت اپنے اندر بڑا معنی رکھتی ہے اور بہت بڑا معنی یہ ہے. صحابہ بھی بشر تھے, صحابہ بھی انسان تھے, کبھی ان کی زندگیوں میں بھی بشری تقاضے غالب آ جایا کرتے تھے, کبھی ان سے بھی لغزشیں اور خطائیں سرزد ہو جایا کرتی تھی. ابن تیمیہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے جانتے ہو؟ رضی اللہ عنہم کا مطلب یہ ہے صحابہ سے مستقبل میں جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ سب معاف عنہ. اللہ نے جب یہ کہا میں میرے نبی کے صحابہ سے راضی ہو چکا, رضا کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو کبھی بدلنے والا نہیں. رب کو معلوم تھا کہ جمل میں کیا ہونے والا ہے, رب کو معلوم تھا کہ صفین میں کیا ہونے والا ہے. اس کے باوجود جب رب نے کہا رضی اللہ عنہم تو دلیل اس بات کی کہ صحابہ کے یہ بشری تقاضے اللہ نے معاف کر دیے, اس لیے کہ ان کی قربانیوں کے مقابلے میں ان کی یہ اجتہادی لغزشیں کوئی معنی نہیں رکھتی. رضی اللہ عنہم ورضوا. اسی لیے صحابہ کی اس جماعت کو کتاب و سنت میں معیار حق قرار دیا گیا ہے, حق کا پیمانہ قرار دیا گیا ہے, حق و باطل کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے. قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے شریعت جو پیمانہ دیتی ہے وہ صحابہ کی فہم ہے, صحابہ کی سمجھ ہے. جب قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا
बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, अगर वो ईमान लाए वैसे जैसे ए अस्हाब रसूल तुम ईमान लाए हो, फक़द इहतदौ, तब ये हिदायत पा गए। फिरक़े नाजिया की अलामत जब बताई तो कहा मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, आप चाहते तो इक्तिफा करते मा अना अलैहि अल-यौम पे, लेकिन आपने मा अना अलैहि अल-यौम पे इक्तिफा ना किया, आपने कहा मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी। फिरक़े नाजिया वो है जो उस नहज पे चले, उस तरीके पे चले जिस नहज पर मैं और मेरे सहाबा हैं। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, अलैकुम बिसुन्नती में सारा दीन आ गया, पर प्यारे नबी ने अलग से सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन कहकर इत्तिबाए मनहज सहाबा की तरगीब की। इसलिए सहाबा हक व बातिल का पैमाना, सहाबा को जो माने वो हक परस्त है, सहाबा को जो न माने वो बातिल परस्त है। आयतुल मुमिन हुब्बुल अंसार व आयतुल मुनाफिक बुग़्ज़ुल अंसार। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन का वजूद बहुत बाइस रहमत था, सहाबा का वजूद बहुत बाइस रहमत था। जब सहाबा जमीन पर थे इस उम्मत के लिए उनका वजूद बाइस रहमत था। आज जब वो जमीन पर नहीं है उनका तौर तरीका, उनका मनहज बाइस रहमत है। सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी ने फरमाया अन्नुजूम अमनतुन लिस्समा फइज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस्समा मा तुअद व अना अमनतुन लिअस्हाबी फइज़ा ज़हबतु अता अस्हाबी मा युअदून व अस्हाबी अमनतुन लिउम्मती फइज़ा ज़हब अस्हाबी अता उम्मती मा तुअद। आपने फरमाया आसमान पर सितारों का वजूद आसमान की हिफाजत का ज़ामिन है कि जब तक सितारे कायम है आसमान कायम है, जब सितारे फना हो जाएंगे आसमान भी फना हो जाएगा। कहा वैसे ही मेरा वजूद मेरे सहाबा के लिए हिफ्ज़ व अमान का बाइस है। जब तक मैं मेरे सहाबा के दरमियान मौजूद हूं, मेरे सहाबा बहुत सारे फितनों से महफूज रहेंगे, और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा मेरे सहाबा पर कुछ फितने आएंगे, और मेरे सहाबा जब तक मौजूद है मेरी उम्मत के लिए उनका वजूद हिफ्ज़ व अमान का बाइस है। और जब मेरे सहाबा जमीन से खत्म हो जाएंगे अता उम्मती मा तुअद, मेरे सहाबा के दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत पर बड़ी बलाएं आएंगी। पता चला सहाबा का वजूद बाइस रहमत, सहाबा की फहम बाइस रहमत, सहाबा की सोच बाइस रहमत। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी थी, उन्होंने हर शोबे जिंदगी में, हर शोबे जिंदगी में बेमिसल बेनजीर किरदार पेश किया। और ऐसा किरदार कि अगर आप तारीख को खंगाल लोगे ऐसा किरदार आपको नहीं मिलेगा। चंद नमूने, चंद मिसालें मैं देकर अपने इस दावे को साबित करने की कोशिश करूंगा। सहाबा ने जो किरदार पेश किया वो बेमिसल बेनजीर किरदार था। आप बताइएगा हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने अपने लख्ते जिगर की वफात पर जो सब्र किया, क्या आप इंसानी तारीख में किसी ऐसी मां को दिखा सकते हैं? आप इंसानी तारीख में कोई ऐसी मां दिखा सकते हैं जिस मां ने अपने लख्ते जिगर की वफात पर वैसा सब्र किया हो जैसा सब्र के उम्मे सुलैम ने किया? घर में बच्चे की लाश मौजूद है, अल्लाहु अकबर। अबू तलहा घर आते हैं, बच्चा कैसा है पूछते हैं, फरमाती है कि जब से बच्चा बीमार हुआ उतना आराम उसे कभी नहीं मिला था जिस कदर के वो आराम में इस वक्त है। अबू तलहा समझे कि शिफायाब हो गया हो, जीनत इख्तियार की, इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम किए। इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने के बाद शोहर से मुखातब हुई, हम कलाम हुई, कहा मेरे सरताज बताओ अगर कोई आपके पास अपनी अमानत रखे और फिर वो आपसे अपनी अमानत तलब करे उसे हक पहुंचता है कि नहीं? कहा कि बिल्कुल। तो कहा बिल्कुल, हमारी औलाद जो रब की अमानत थी रब ने वापस ले ली है। मैं ये नहीं कहूंगा इस्लामी तारीख में, इंसानी तारीख में आप नहीं दिखा सकते किसी मां ने अपने लख्ते जिगर मासूम की लाश को घर में रखकर इस सब्र का मुजाहरा किया होगा जो सब्र के उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा ने किया। यह हौसला ईमान से मिलता, नबी की तरबियत से यह हौसला खवातीन के अंदर पैदा है। बेमिसल बेनजीर किरदार। तिजारत हम करते हैं, तिजारत में अमानतदारी, ईमानदारी के बहुत सारे वाकयात हमने सुने होंगे, लेकिन क्या आप नुस्ख़ खैर खाही का वो नमूना कहीं दिखा सकते हैं? आप जो नमूना के सहाबी रसूल हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में नजर आता। गुलाम घोड़ा खरीद लाया, देखा कि बहुत नफीस और उम्दा घोड़ा है, पूछा कितने में खरीद लाया? कहा 400 दिरहम। कहा 400 दिरहम? इतना नफीस घोड़ा, इतना उम्दा घोड़ा 400 दिरहम में? कहा जिसने बेचा है वो बेचारा नादान रहा है, ना समझ रहा।
इस घोड़े की कीमत तो और ज्यादा, चलो मुझे ले चलो। बाजार गए और बाजार जाके ढूंढा उसको और उससे मुलाकात की। कहा अल्लाह के बंदे, इतना नफीस घोड़ा, इतना उम्दा घोड़ा 400 दिरहम में तूने बेच दिया है, इस घोड़े का हक तो यह है 800 दिरहम में तुम इसको बेच दे, लो मजीद 400 दिरहम। आप बता सकते हैं ईमान तिजारत और कारोबार के मैदान में ईमानदारी की नुस्खो खैर खाही का यह दर्जा या साहब रसूल है जिनकी जिंदगियां बेमिसाल किरदार रखी। अदालत के बहुत सारे मुकदमे आपने देखे होंगे, अदालत के बहुत सारे मुकदमों की कार्रवाइयां हमने सुनी होंगी। हमेशा मुकदमों में क्या होता है, हर फरीक हक को लेकर कहता है ये मेरा है, वो कहता है कि मेरा है। अदालतों में हमेशा लड़ाई यही होती है, हर फरीक कहता है कि ये मेरा है, वो कहता है कि मेरा है। क्या आपने कोई मुकदमा ऐसा भी देखा है कि जहां दोनों फरीक ये कह के लड़ रहे हो ये हक तुम्हारा है, वो कह रहा हो कि तुम्हारा है? आइए अदालत नबवी में ये मुकदमा आपको मिलेगा। दो सहाबा आए अल्लाह के नबी के पास, मसला था जमीन का। ये कह रहे थे कि वो जमीन मेरी, वो कह रहे थे कि जमीन मेरी। दोनों ये समझ रहे थे कि जमीन मेरी, वो समझ रहे थे कि नहीं जमीन मेरी। प्यारे नबी ने दोनों की गुफ्तगू सुन ली। दोनों के पास बज़ाहिर कोई दलील न थी, दावा था, दलील न थी। प्यारे नबी ने फैसला सुनाने से पहले एक बात कही, कहा कि सुनो, पहले सुन लो। कहा कि देखो मैं दोनों की बात सुनूंगा, दोनों की गुफ्तगू सुनकर मैं फैसला करूंगा। हो सकता है कि जो हकदार है वो मुंह मरा हो, उसे अपने दावे को पेश करने का सलीका ना आता हो, और जो जिसका हक नहीं है वो चर्ब जबान हो और वो दावे को अपने यूं पेश करेगा मुझे लगता है कि ये जमीन उसी की है। आपने कहा अगर मैं ये जमीन उसकी चर्ब जबानी से की वजह से मुझे लगे कि वो जमीन उसकी है और उसके हक में मैं फैसला दे दूं और वो जमीन उसकी ना हो तो उसे मैं जमीन नहीं जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। ये सुनने की देर थी। थोड़ी देर पहले जो मुकदमा इस रुख पे जा रहा था, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, प्यारे नबी के ये कहने के साथ ही मुकदमा बदल गया। ये कहने लगे नहीं अल्लाह के नबी ये जमीन उनकी है, वो कह रहे नहीं उनकी, कह रहे ये आपकी, कह रहे नहीं आपकी। अल्लाह अकबर। ये किरदार सिर्फ और सिर्फ आपको अदालत नबवी में नजर आएगा, ये अखलाक आपको सिर्फ और सिर्फ असहाब रसूल की जिंदगी में नजर आएगा। इसलिए भाइयों, इस बेमिसल व बेनज़ीर किरदार की वजह से आप जानते हैं क्या कीमत इनके अमल की और क्या कीमत इनकी शख्सियतों की, क्या वजन अल्लाह के पास इनके अमल का और क्या वजन अल्लाह के पास इनकी शख्सियतों का था। उनके अमल की कीमत की अगर बात करें तो मशहूर हदीस है, ला तसब्बू असहाबी फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ अनफ़क़ा अहदुकुम मिस्ला उहदिन ज़हबन लमा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीबह। कहा खुदारा मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना, सुन लो, अगर तुम में से कोई शख्स, तुमसे मुराद कौन है? क़यामत तक आने वाले मुसलमान, क़यामत तक आने वाले मुसलमान, तुम में से कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर ले, मेरे साथ रहते हुए मेरे सहाबा ने आधा मुद्द जो सदका किया था उसके अजर सवाब को भी तुम नहीं पहुंच पाओगे। सहाबा क्या खर्च कर रहे हैं? जौ, और हम क्या खर्च कर रहे हैं? सोना। मिकदार क्या है? सहाबा के सदके की मिकदार बस एक मुद्द, आधा मुद्द, 100 किलो के बराबर, और हमारी मिकदार क्या है? ओहद पहाड़ के बराबर। हमारा ओहद पहाड़ के बराबर खर्च होने वाला सोना सहाबा के आधे मुद्द जौ के सदके के बराबर भी नहीं पहुंच पाए। और इस हदीस उस वक्त बड़ी माना खेज हो जाती है, उस वक्त बड़ी माना खेज हो जाती है कि यह हदीस आपने खुद सहाबी से मुखातब होकर फरमाई थी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातब होकर फरमाई थी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु में कुछ बशरी तकाज़ों के तहत कुछ गुफ्तगू हो गई, कुछ तकरार हो गई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ साबिकीन अव्वलीन में से, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मिम्मन तअख्खरा इस्लामो, बाद में इस्लाम लाए। और कुरान क्या कहता है? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू। सुलह हुदैबिया से पहले जिन्होंने इस्लाम लाकर कुर्बानी दी और जो सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम लाए, कुरान कहता है सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम लाने वाला कोई सहाबी सुलह हुदैबिया से पहले इस्लाम लाए हुए सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच पाएगा, सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच पाएगा। सोच लो, इस उम्मत का कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई आबिद, कोई जाहिद सोचा भी नहीं जा सकता कि वो सहाबा के दर्जे को पहुंचेगा। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत सईद कहा करते थे सहाबा के अमल की कीमत अल्लाह के पास जो थी उसे बताते हुए कहते थे
لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. حضرت سعید بن زید کہتے تھے اے لوگو، امت کے لوگو، تم اگر نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر پالو، نوح علیہ السلام کی عمر پالو اور نوح علیہ السلام کی عمر کا عمل لے کر آ جاؤ، تب بھی تم صحابہ کے اس اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے کہ نبی کے ساتھ کسی معرکے میں، کسی سفر میں صحابی کا چہرہ غبار آلود ہوا تھا تو اس صحابی نے جو اجر و ثواب پایا تھا، تم عمر نوح کی نیکیاں لا کر بھی اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے. یہ ان کے عمل کی قیمت ہے. اور ان کی ذات کی قیمت کیا تھی، ان کی شخصیتوں کی قیمت کیا تھی؟ دو حوالوں سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک صحابی کا مقام کیا تھا اللہ کے پاس، سنیے گا، بخاری کی حدیث. انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کی بہن تھی ربیہ. حضرت ربیہ کا ایک خاتون کے ساتھ جھگڑا ہوا. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو گھونسا مارا، خاتون کا دان ٹوٹ گیا. مظلوم عورت کے رشتہ دار مسئلے کو پیارے نبی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. پیارے نبی نے انس بن نضر کو بلا کے کہا کہ انس، دیکھو تمہاری بہن ربیہ نے فلاں خاتون کا دان توڑا ہے اور یہ لوگ بدلہ چاہتے ہیں، قصاص چاہتے ہیں. انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی درخواست کرے میری جانب سے کہ معاف کر دے، میری بہن سے غلطی ہو گئی. پر مظلوم عورت کے رشتہ دار تھے کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی دیت لے کے معاف کر دیں. ایک دان کی دیت 5 اونٹ. انسان کتنا قیمتی ہے اسلام کے نزدیک. ایک دان کی دیت 5 اونٹ. کہا دیت لے لیں اور معاف کر دیں. مظلوم عورت کے رشتہ دار مصر رہے نہیں، ہمیں قصاص ہی چاہیے، ہمیں بدلہ ہی چاہیے. حضرت پیارے نبی نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس. یا رسول اللہ تکسر سنیت الربیہ. جب وہ مصر رہے اس طرح قصاص پر، بدلے پر، حضرت انس نے کہا اللہ کے نبی کیا میری بہن ربیہ کا دانت توڑا جائے گا کیا؟ آپ نے کہا کتاب اللہ القصاص یا انس. انس، اللہ کی کتاب کا حکم ہے قصاص. سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کہا کتاب اللہ القصاص. انس، اللہ کی کتاب کا حکم قصاص کا ہے. حضرت انس جو بہن کی محبت کی جذبات سے مغلوب ہو چکے تھے، انہوں نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیۃ الربیہ. کہا نہیں اللہ کے نبی، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج میری بہن ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا. سنت رسول کی مخالفت کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہن کی محبت کی جذبات سے مغلوب ہو گئے تھے. کہا نہیں اللہ کے نبی، آج میری بہن ربیہ کا دانت نہیں ٹوٹے گا. ادھر انہوں نے قسم کھائی اور ادھر مظلوم عورت کے رشتہ داروں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے معاف کر دیا، اللہ کے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا. پیارے نبی نے فوراً کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. اس زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کی وہ قیمت ہوتی ہے، کسی بھی بات میں وہ قسم کھا لے اللہ معاملے کو ویسے کر دکھاتا جیسے انہوں نے قسم کھا. اللہ اکبر. برا بن مالک، یہ بھی ایک ایسی صحابی تھے. حضرت برا بن مالک عہد خلافت راشدہ کی فتوحات میں مسلمان شکست سے قریب ہو رہے ہوتے، دشمن غالب آ رہا ہوتا، صحابہ فوراً برا بن مالک کو ڈھونڈتے اور کہتے کہ برا قسم کھاؤ کہ آج ہم جیت کر رہیں گے. حضرت برا بن مالک قسم کھاتے کہ واللہ آج ہم جیتیں گے. ان کے قسم کھانے کے بعد لڑائی کا پلڑا جو ہے دوسری طرف، مسلمان جو شکست سے قریب ہو چکے تھے فتح یاب ہو جاتے تھے. یہ ان بندوں کی قیمت تھی اللہ کے پاس. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، قرآن مجید میں حادثہ افک جو مذکور ہے، جہاں منافقین نے آبروئے رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر وہ تہمت لگائی تھی جو کسی بھی پاک دامن خاتون کے لیے بڑی سی بڑی تہمت ہوتی ہے. قرآن مجید جب اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے معاشرے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، وہاں اللہ نے ایک بات کہی. اللہ نے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. قرآن نے کہا ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ افواہیں سنی. مدینے والوں سے مخاطب ہو کے قرآن کہتا ہے جب تم نے یہ افواہیں سنی تو تم سب کہے ہوتے ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، اس موضوع میں بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا.
اور تم نے کیوں نہ یہ کہا سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے؟ یہ بڑا بہتان ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کہے ہوتے جب اپنی ماں پر یہ تہمت لگتے دیکھے, تم نے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے؟ یہ بہتان عظیم. یہاں ایک نقطہ ملاحظہ کیجیے, کہنا کیا چاہیے؟ کس کی طہارت کی بات کی جا رہی ہے؟ کس کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی کی بات کی جا رہی ہے؟ ام المومنین کی اخلاق کی طہارت کی بات کی جا رہی ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ام المومنین پاک ہے, ام المومنین پاک ہیں اور یہ بہتان عظیم ہے, یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن قرآن نے کہا سبحانک اے مسلمانوں تم یہ کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے. اس اسلوب سے قرآن یہ بتانا چاہتا ہے ام المومنین پہ تہمت لگانا اللہ پر تہمت لگانے کے برابر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے نعوذ باللہ ایسی بد کردار عورت کا انتخاب کیا تھا منافقین. اس لیے سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ھذا بہتان عظیم, یہ بڑا بہتان ہے. حضرات کتاب و سنت کا مطالعہ ہم کریں, سیرت کا مطالعہ ہم کریں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق و کردار کے اور ان کی عظمت کے واقعات اس قدر کثرت سے ہیں. یہ عمومی گفتگو تھی. اگر ہم کبار صحابہ پر آئیں اور واللہ ایک ایک صحابی کو لے کر گفتگو کریں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین, علی بن ابی طالب, کبار صحابہ, اگر ان کی ایک ایک شخصیت کو لے کر ان کی زندگی میں عظمت کے جو پہلو نظر آتے ہیں ان پر اگر گفتگو ہو, ہماری زبانیں بے بس ہو جائیں گی, ہمارے قلم تھک جائیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ واللہ ابو بکر صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری امت کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, ابو بکر صدیق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور امت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. ما فضلهم ابو بکر بکثرت صلاة ولا صیام ولکنه فضلهم بشیء وقر فی القلب. ابو بکر صدیق کی فضیلت اس لیے ہے کہ ابو بکر صدیق کے دل میں جس کوالٹی کا ایمان تھا اس کوالٹی کا ایمان اس امت میں نبی کے بعد کسی اور دل میں نہیں پایا گیا, نہیں دیکھا گیا. رضی اللہ عنہ اجمعین. الغرض کہنا یہ ہے صحابہ کی جماعت یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس میں سے ایک ایک کے کردار پر تھکا دینے والی بحث کرنے کے باوجود ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے کرام کے لیے. جس آیت سے میں نے گفتگو شروع کی اسی آیت پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ نے انصار اور مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم, انصار اور مہاجرین کے بعد جو لوگ آئے وہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اپنے دلوں کو صحابہ کے سلسلے میں صاف رکھیں, پاک صاف رکھیں, نہ صرف صاف رکھیں, اپنے دلوں کو صحابہ کی محبت سے معمور کر دو. اور جس طرح اپنے بچوں کو, نئی نسلوں کو نماز روزہ زکات کا سبق پڑھاتے ہو بچپن ہی سے, حضرات صحابہ کرام کی محبت کا سبق بھی بچپن ہی سے پڑھاؤ کہ فتنوں کے زمانے میں ہم جی رہے جہاں حضرات صحابہ کرام کے تقدس کو قدم قدم پہ پامال کیا جا رہا ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس پرفتن دور میں دفاع صحابہ کے حوالے سے ہمارا جو فرض بنتا ہے, ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں, رب العزت ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. گفتگو کے اختتام پر میں پھر سے ایک مرتبہ IIC کے ذمہ داران کا, اس اجلاس کی انتظامیہ کا, خصوصاً میرے معزز بھائی شیخ کفایت اللہ شنابلی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. رب العزت آپ سب کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے, ثمرہ اور بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت گرامی قدر عظمت صحابہ کے موضوع پر آپ ایک فاضلانہ, عالمانہ, ولولہ انگیز اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا, جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک بیان سماعت کر رہے تھے. اور یہ شیخ کی تعریف میں نہیں بلکہ حقیقت کی عکاسی کے لیے ذکر کروں کہ میں مجمع میں موجود حاضرین اور سامعین کے چہروں کا میں اندازہ کر رہا تھا تو کئی چہروں پر موجود رب کی طرف سے دی گئی نعمت یعنی آنکھیں بھیگی نظر آئی. یہ ایک طرف جہاں آپ کی طرف سے صحابہ کی محبت کا اظہار ہے, یہ ایک طرف جہاں یہ بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کی محبت موجود ہے
اور آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کا تذکرہ ہو، وہی میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے بات بھی ذکر کر دوں کہ دوسری طرف آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، آپ کے بھیگی ہوئی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ واقعی آپ چاہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دفاع کیا جائے، ان کی عظمت کا اظہار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج بھی آپ کو شیخ نے دوران خطاب دیا کہ جیسے صحابہ کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع موجود تھی، چوں چرا نہیں، چنانچہ نہیں، کیوں نہیں، سوال نہیں، بلکہ صرف سمعنا واطعنا آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر، شراب آج سے حرام فاجتنبو، بچو۔ صحابہ شراب پی رہے تھے گھروں میں، شراب کا جام چل رہا تھا، یہ نہیں کہا جو ہاتھ میں ہے وہ پی لوں پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ نبی کی طرف سے منادی نے اعلان کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ قربان ہوئے۔ گھروں میں جو مٹکے موجود تھے وہ مٹکوں میں موجود شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مثال ہمارے سامنے پیش کی۔